السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا ہمارا آج 16واں لیکچر ہے. میں آپ کو حسب سابق تھوڑا سا سمرائز کر دوں اس کو انٹرلنک کرنے کے لیے اپنے پچھلے لیکچر سے. ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ یہ تھا جی کہ کس طرح سے پروسیس جو انوالو ہوتا ہے دی کنسیومنٹ آف اسٹارٹنگ فرام دی کنسیونگ این آئیڈیا اینڈ دین گیونگ اٹ شیپ آف اے ریئلٹی ان شیپ آف سم انڈسٹری, اسپیشلی اسمال انڈسٹری اور میڈیم انڈسٹری. تو کس طرح سے ہمارا جو یہ پروسیس ہے سارا یہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اس میں کیا کیا ہمیں فیکٹرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ فیکٹرز مد نظر رکھنے چاہیے, کیا کیا اس میں ہمارے جو ہیں وہ فیزیبلٹیز میں چیزیں ہونی چاہیے, کس طرح سے ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل ریسورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح سے جو مختلف گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں جو ہمارے لیے ایک ہیلپنگ ڈیسک کا کام کرتی ہیں وہ ہمیں ڈاٹا فراہم کر سکتی ہیں, اور کس طرح سے جو اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں ہم ان سے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں. تو جہاں پہ ہم نے لیکچر کو چھوڑا تھا دیٹ واز دی پٹ فالز, کہ جی کسی بھی ایسے پروسیس میں جہاں پہ آپ ایک انوویشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کیا کیا ممکنہ رکاوٹیں ہیں, کیا کیا ممکنہ ہرڈلز ہیں جو آن یور روڈ ٹو پروگرس جو آپ کو اپنے رستہ متعین کرنے میں جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں. تو میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ایک بزنس کے لیے بڑا عام محاورہ یوز کیا جاتا ہے جو انٹرپرینورل سینس میں, کہ جو کامیابی ہے اٹس دا اونلی سلیو آف دوز پیپل who are very hard working and who know how to conquer the difficulties while they are facing them. جو ہمیشہ بہادر لوگ ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا جانتے ہیں تو وہی کامیاب ہوتے ہیں. کوشش کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ اس کو مزید ڈسکس کریں. تو ہم نے جو چھوڑا تھا اپنا لیکچر وہ اس فیکٹر پہ چھوڑا تھا جی کہ ڈفرینسیشن جو ہے یہ اشیاء میں ہونا چاہیے, یعنی آپ کی جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے اس کو الگ نظر آنا چاہیے. اس کی میں نے سادی سی مثال دی تھی کہ ایک ٹوتھ برش ہے, اگر آپ اسی طرح کا جیسے کہ اگر 20 دوسرے ٹوتھ برش ہیں مارکیٹ میں اس کو لے آتے ہیں تو کوئی اس پہ دیکھے گا نہیں, لیکن آپ اس میں اگر ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کی شیپ بناتے ہیں, اس کو ایک ڈفرینٹ بیوٹیفیکیشن دیتے ہیں تو ہر بندہ اس کی طرف ضرور ایک دفعہ دیکھے گا اینڈ دین ہی ول سیکنڈ اسٹیپ میں اس کی پرائز کو پوچھے گا. تو ایون پرائز فیکٹر سے بھی زیادہ جو ہے وہ جو ڈفرینسیشن کا فیکٹر ہے وہ ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, اوور لوکنگ لیگل ایشوز. کسی بھی وینچر کے اندر, کسی بھی انڈسٹریلائزیشن کے اندر, کسی بھی پروسیس کے اندر جو ریلیٹڈ ہے انڈسٹریلائزیشن سے بہت بڑا ایشو ہے لیگل آسپیکٹس کا, کہ ہر بندہ اس کو پوری طرح سے قانونی تقاضے پورے کرے, اپنے ویجز کو اسٹارٹنگ فرام دی رجسٹریشن آف ہز کمپنی, اس کی جو چاہے وہ پراپرائٹرشپ ہے, چاہے وہ پارٹنرشپ کنسرن ہے, چاہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اس کی جو مختلف ڈاکومنٹیشن ہے لیگل, اس کی جو سرکاری اور گورنمنٹ کے مختلف جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہر ایک اچھے شہری کا فرض ہے. ٹیکس کی جو رجسٹریشن ہے, سیل ٹیکس کی اپلیکیبل ہے تو وہ رجسٹریشن ہے, سوشل سیکورٹی اگر اپلیکیبل ہے تو اس کی, لیبر لاز, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جو اگنورنس ہے دیٹ کوڈ کاسٹ یو اے لاٹ ان ٹرمز آف یور میل فنکشن, یعنی آپ کی جو ہے اس سے ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ ایک اچھے پاکستانی کا, اچھے شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملکی تقاضوں کو, قانونی تقاضوں کو پوری طرح سے نبھائے. تو ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ وٹ وی ہیو, ایویلویشن آف نیو وینچر اپرچونٹیز. ہم نے کس طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے کہ جو اپرچونٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں کسی بھی نئے وینچر کو, ہم نے ان کو ویلیو کیسے کرنا ہے. ہاؤ وی ول ایسٹیمیٹ کہ جی یہ اپرچونٹیز ٹھیک ہیں, یہ اپرچونٹیز کو ویلیو رکھتی ہیں. آپ کو ایک اپرچونٹی ملی, ایک مواقع ملے آپ کو, اور آپ نے جب ان جو مواقع آپ کو میسر آئے ان کو آپ نے گیج کس طرح کرنا ہے, اس کے لیے کیا کیا فیکٹرز ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بیکاز یہاں بھی وہی بات ہے کہ کامن سینس اور آپ کی جو ریئلسٹک اپروچ ہے وہ بہت کام آتی ہے. لیٹس سی, A US study relating to the reasons for failure of new ventures has found that most of the factors underlying the failure lie within the control of the entrepreneur. بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس میں, امریکہ میں ایک سروے ہوا,
اس کے ریزلٹس میں انہوں نے یہ دیکھا جی کہ ہم نے پہلے ایگزامن کریں کہ جی فیلور فیکٹرز کیا کیا ہیں. جب انہوں نے فیلور فیکٹرز جو تھے وہ اکٹھے کر لیے تو بعد میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں سے جو میجورٹی آف فیلور فیکٹرز تھی وہ ایسے تھی جو انٹرپرینور کے کنٹرول میں تھی, اور اگر وہ وقت پہ ایکٹ کرتا, وائزلی ایکٹ کرتا, تو ایسا نہ ہوتا. یعنی کہ وہ کنٹرولیبل تھے ود ان اے سفیئر آف کنٹرول, اور وہ اس کے اندر دائرہ کار میں تھے, اور وہ ان کو کارآمد بروئے کار لا سکتا تھا اگر وہ وقت پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پکڑ لیتا. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی اس سروے میں کہ جی یہ جو فیلئرس کے آسپیکٹس تھے دے ور آل کنٹرولبل بائی دی انٹرپرینورز. تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے کہ ہم ان باتوں سے سبق سیکھیں, اور جب ایک نیا وینچر بنانے لگیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں. تو ہم دیکھتے ہیں جی آگے اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہے. فالوئنگ ہیو بین لسٹڈ ایز دی ریزنس فار فیلور آف نیو وینچر. انہوں نے پھر بیسس کے اوپر, اس سروے کے بیسس کے اوپر, آف کورس اس میں ہمارا ریجنل تھوڑا سا ہم نے شامل کیا ہے تاکہ وی آر ناٹ کسٹمائز ٹو پرٹیکولر کنٹری. ہر ایک کی اپنی اپنی سراؤنڈنگز ہیں, اپنا اپنا انوائرمنٹ ہے بزنس کا, اور ہمیں اس کے اندر سروائیو کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے جو اس کی ہے نیڈز ہیں اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ریجنل ریسورسز کو اور اپنے ریجنل نیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے. نمبر 1, inadequate market knowledge regarding demand, potential, the present and future size of market, the market share, appropriate method of distribution. میں نے ایک ٹرم یوز کی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں مایوپیا کی, شارٹ سائٹڈنیس. یعنی میں نے یہ کہا تھا یہ میڈیکل کی ٹرم ہے, لیکن بزنس میں ایز اے ٹرمینالوجی یہ یوز ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دور تک نہیں دیکھتے. تو یہ ایک بڑا ہی زیادہ اس میں ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سارے فیکٹرز جو ہے وہ مد نظر رکھنے پڑتے ہیں کہ جناب مارکیٹ جو ہے اس کے ٹرینڈز کیا ہوں گے, اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے, اس میں کیا کون کون سے کمپیٹیٹرز آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں, کون کون سے لوگ آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں انسینٹیو کی شیپ میں. آپ نے 10 سال کے بعد آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کا کیا وہ صورتحال ہوگی. آیا یہ تو نہیں کہ آپ ڈپلیکیشن آف پروڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پروڈکٹ پہلے سے ہی کسی ساتھ والے ملک میں موجود ہے جہاں سے امپورٹ اس کی آسان ہے, اور آپ اس کو مارکیٹ میں لے آئیں تو بعد میں اس کا کمپٹیشن پیدا ہو جاتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جی آپ جو اپنی ویژن ہے اس کو بڑا براڈ رکھیں اور دور تک دیکھیں, انالیسس کریں کہ جی میری جو چیز ہے اس کی سسٹینیبلٹی کتنی ہے, اور مارکیٹ کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھیں. بڑے اس کو, کیونکہ جو پروڈکشن ہے بلا شبہ اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن جب تک آپ کی پروڈکٹ بکے گی نہیں وہ کسی کام کی نہیں. اس لیے جو مارکیٹنگ ہے, جتنی پروڈکشن اہم ہے شاید اس سے بھی زیادہ اہم اس کی مارکیٹنگ ہے, کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے سیل کرنا ہے تو پھر آپ کا سرکل چلنا ہے. تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, اس کا جو سائیکل ہے ڈسٹریبیوشن کا, اس کا جو ریکوری سائیکل ہے پیسے کا, اس کے جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں, یہ سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے پلان کرنا چاہیے کہ جی کس طرح ہم نے مارکیٹ کو, اشیاء کو, یا اپنی جو انوینشن ہے یا اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو مارکیٹ میں لانا ہے. تو یہ جو ہے اس میں شارٹ سائٹڈنیس نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہم کو بہت دور تک دیکھنا چاہیے تاکہ سسٹینیبلٹی پیدا ہو. نمبر 2, faulty products performance due to hastily taken the shortcuts in production, development, quality control, etc. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی جلدی فیصلے کرتے ہیں, شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں کہ نہیں جی why should we wait for 2 months to come this thing from difficult area, یہیں سے کچھ ایک اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز کیوں نہ بنا لیں. شارٹ کٹس ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں جب آپ کی اس کی فالٹس کا مسئلہ آتا ہے. چیزوں کے فنکشن میں, چیزوں کی پرفارمنس میں فالٹ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پروڈکشن کے اندر جو آپ نے اچھائی لانی ہے تو اس میں آپ نے جو اسٹینڈرڈائزیشن لانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپرومائز نہ کریں جہاں پہ آپ کے لیولز ہوں, جس کے اندر ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوں اور جس کے اندر آپ کی اسٹینڈرڈائزیشن انوالو ہو. تو اس کو شارٹ کٹس کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ کوالٹی کنٹرول جو ہے اس کو اتنا آج کل اہمیت دی جا رہی ہے, جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے گزشتہ لیکچرز میں کہ اب تو ISO اسٹینڈرڈز آ گئے ہیں دنیا میں. پاکستان میں ابھی 9000 کے بعد 14000 آ رہا ہے, 14001 آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ اتنی زیادہ اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں کہ آپ کو سسٹین کرنے کے لیے، آپ کو زندہ رہنے کے لیے اس کاروباری دنیا میں کوالٹی کنٹرول اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنے چاہیے. تیسرا فیکٹر ہمارے پاس ہے جی ان افیکٹو مارکیٹنگ اینڈ سیلز ایفرٹس. بعض لوگ پروڈکشن پہ بہت زور لگا دیتے ہیں، اپنی چیز کو ناول بنانے میں، اس کو خوبصورت بنانے میں بڑا وہ زور لگا دیتے ہیں، لیکن جب مارکیٹ پہ آتے ہیں، مارکیٹنگ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ ایفرٹس اتنی یوز نہیں کرتے. مارکیٹنگ از اے ویری اگریسو فیلڈ. اتنا اگریسو فیلڈ ہے کہ آپ کی ساری جیسے میں نے گزارش کی کہ پروڈکشن جو ہے جب تک اس کی کھپت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا جو ہے سرکل کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اٹ ول بی کموڈٹی ان انوینٹری اونلی. تو انوینٹری میں وہ ایک کموڈٹی ہوگی، وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ سیل نہیں ملے گی. تو سیل کے لیے کیا کہ جی مارکیٹنگ ہے. تو مارکیٹنگ کے اوپر ریسرچ بہت زیادہ ہونی چاہیے. کمپیٹیٹرز، آپ کے انسینٹیوز گیورز، آپ کی جو ہے ٹیم کیسی ہے، آپ کے جو ہے ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک کیسا ہے، ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ کتنے اگریسو ہیں، ایریاز کی کوریج، اس کے راؤٹس بنانے کے کس کس ایریا میں کس کس ٹیم نے جانا ہے، کن ایریا میں اس کی کنزمپشن زیادہ ہے، کن ایریا میں اس کی کنزمپشن کم ہے، اور اس کے مطابق سٹورز کی جہاں پہ انہوں نے بکنا ہے، یا وہ انڈسٹری جہاں پہ انہوں نے یوٹیلائز ہونا ہے، یا اگر ڈومیسٹک سیکٹر ہے کہ جہاں پہ اس نے یوٹیلائز ہونا ہے، تو ان کے نمبرز اور ان کی پھر تھکنیس اور تھننیس پاپولیشن کے لحاظ سے کہ کہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے پروڈکشن کی، تو وہاں ہم زیادہ ڈسٹریبیوٹر مقرر کریں. تو یہ ایک ساری اسٹریٹجیز ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے جو ہم ڈیٹیلڈ مارکیٹنگ کے جو سیٹ اپ ہے اس میں ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال میں اس کا ذرا ضمن ذکر آ گیا ہے. چوتھا اس میں ہے جی ان ایڈوکیٹ اویئرنیس آف کمپیٹیٹرز ریئیکشن، لائک وائز پرائز کٹس، اسپیشل ڈسکاؤنٹس. میں نے پہلے بھی یہی گزارش کی تھی کہ مارکیٹ میں آپ آ گئے تو آپ کو بڑی ایک کلیور آئی رکھنی پڑے گی اپنے کمپیٹیٹر پہ. جو کمپیٹیٹر آپ کا مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ سیل کر رہا ہے، اس نے ایک سرٹن اپنی جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ ریلائبلٹی بنا لی ہوئی ہے، اپنا ٹرسٹ بنا لیا ہوا ہے. وہ سیل کرنے کے بعد ظاہر ہے اس نے اپنے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بڑھا لیے ہوئے ہیں. اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل اسٹیبلٹی وہ آپ سے زیادہ اس لیے ہے کہ وہ مارکیٹ میں شاید اپنی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا بیسک کیپٹل ہے وہ اپنے تھرو ہز سیلز وہ ریکور کر چکا ہو، اور اس کے اوور ہیڈز جو ہیں یا فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ اس سطح پہ آ گئی ہو جو بہت ہی منیمم سی ہے. اور آپ چونکہ ایک نئے انٹرنٹ ہیں آپ کی، تو نئے انٹرنٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو کاسٹ ہے وہ شروع میں بہت ہائی ہوتی ہے. تو آپ کو اس پہ بڑی ایک جو ویوڈ اور بڑی ایک جو شارپ آئی رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جی میں مارکیٹ میں فرض کیا ایک ایکس پروڈکٹ کو 10 روپے کی بیچتا ہوں، تو میرا جو کمپیٹیٹر ہے چونکہ اس کے اوور ہیڈز میری نسبت بڑے کم ہیں تو وہ دوسرے دن ہی اپنی پرائس کی قیمت وہ 10 روپے سے 7 روپے کر دے تو میری پروڈکٹ کو کوئی نہیں خریدے گا. تو ایسے فیلڈ میں جہاں پہ آلریڈی سیچوریٹڈ لوگ ہوں، جیسے بیوریج انڈسٹری ہے جس کے اوپر لوگوں کی حکومت ہو، اور جہاں پہ مونوپلی کر کے لوگ جو ہیں آلریڈی اپنی جو پروڈکٹ کی قیمت ہے وصول کر چکے ہیں، وہاں پہ کمپیٹیونیس زیادہ آ جاتی ہے، اور وہاں پہ ڈسکاؤنٹ دینے کا جو ہے لیول، وہاں پہ جو آفر آف انسینٹیو ہے کمپیٹیٹرز کی بہت زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے. تو ایسے ایریاز میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے مارکیٹنگ کے. دیٹ از ناٹ ایڈوائزبل بائی دی ایکسپرٹس. لیٹس سی دی نیکسٹ فیکٹر. پانچواں ہے جی ریپڈ پروڈکٹ obsolescence ڈیو ٹو ریپڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ان کیس آف سرٹن انڈسٹریز. بات یہ جی کہ بہت جلدی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، چیزیں obsolete ہو جاتی ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ اس کی وقت نہیں رہی. اس کی مثال اس طرح ہی ہے، ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ جو ریزر ہے، بلیڈ، جب اس کی انڈسٹری چلتی تھی تو اٹ واز اے ویری بگ انڈسٹری. نیکسٹ اس کی جو اسٹیپ آیا وہ obsolete ہوا اور ساتھ ہی ڈسپوزیبلس آ گئے. ڈسپوزیبلس اتنے زیادہ چلے، اتنے زیادہ ان کی وہ ہوئی سیل ہوئی. سیم از ود دی میڈیکل ڈسپوزیبل لائک سرنجز، کہ کہاں پہ ایک گلاس سرنج ہوتی تھی جس کو 2 گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے ابالنا پڑتا تھا، اور دین یو ہیو ٹو ہیو اے نیڈل آن اٹ اینڈ دین اگین یو آر ناٹ شیور ویل اٹس کنٹامینیٹڈ اور ناٹ، یہ اس میں جراثیم ہے یا نہیں ہے. اب آپ سیفٹی سے ایک لیتے ہیں، اس کو ٹیئر آف کرتے ہیں اور اٹس اے ڈسپوزیبل سرنج از دیئر. تو یہ جو چیز ہے نا جی، یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ایسی نہ ہو جو obsolete ہو جائے آفٹر سم ٹائم.
تو وہ پھر جو ہے اٹس اے ڈینجرس ایریا. اٹس ناٹ اے گرے ایریا, اٹس ٹوٹلی اے بلیک ایریا دین, ایون ناٹ اے گرے ایریا. تو اس میں بڑی محتاط ہماری ویژن ہونی چاہیے کہ ہم ایسی پروڈکٹ کو نہ پکڑیں جس کی لائف نہ ہو. ایٹ لیسٹ ہم اتنے ویژنری ضرور ہوں کہ ہم آنے والے کچھ سالوں میں 10 سال میں 15 سال کے اس کا جو ایسٹیمیشن ہے کنزمپشن کا اس کو ذہن میں رکھیں. اور دوسرے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہی ہماری پروڈکٹ چل جائے ہم سائڈ بائی سائڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو لازمی ساتھ چلاتے رہیں, تاکہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو اس کے اندر ہم نے ایڈیشن کرنی ہے ٹیکنالوجی کی وہ ہوتی رہے, تاکہ وہ چیز جو ہے وہ ایبسلیٹ نہ ہو سکے مارکیٹ سے. تو یہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے. چھٹا فیکٹر ہے جی پور ٹائمنگ آف اسٹارٹنگ اے نیو وینچر لائک انٹروڈیوسنگ دا پروڈکٹس بفور دا مارکیٹ ہیز سکسیسفلی میچورڈ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی لرننگ مارکیٹ جسے کہتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیچنگ مارکیٹ ہے. ٹیچنگ مارکیٹ کیا ہے کہ لوگوں کو پہلے آپ کو سکھانا پڑتا ہے جی کہ یہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کس کام آئے گی. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ پاکستان میں جب شروع میں ڈسپوزیبلز آئے, اس میں نیپکنز لے لیں, اس میں پیمپرز لے لیں, اس میں آپ میڈیکل اکوپمنٹس لے لیں, اس میں آپ جو ہے مختلف قسم کی جو اور چیزیں ہیں وہ لے لیں, تو پیپل ور بٹ ہیزیٹینٹ کہ یہ کیا ہے, یہ نئی چیز ہے, آیا یہ سیف ہے یا نہیں, یا یہ ہمارے لیے کچھ اس کی جو ویلیو ہے اس کے کچھ فوائد ہیں کہ نہیں, کیا اس کو یوز کرنا ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اٹ واز ٹیچنگ مارکیٹ کہ جی پہلے لوگوں کو سکھایا گیا کہ نہیں جناب یہ بہت سیف ہے, اس سے انفیکشس ڈیزیزز نہیں پھیلتی, یہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے, یہ ری یوزیبل نہیں ہے, اس لیے آپ کا جو ہے خدا نخواستہ انفیکشن نہ کسی کو لگ سکتا نہ کسی کا آپ کو. تو یہ سارے سیفٹی فیکٹر پہلے ان کو سکھائے گئے اور سکھا کے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لایا گیا. تو یہی چیز یہاں پہ ایمفسس کی گئی ہے کہ جی وٹ آر دی پراپر ٹائمس ٹو لینڈ اے پروڈکٹ ان ٹو دا مارکیٹ. جیسے جہاز کو لینڈ کرنے کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے نا, اس طرح مارکیٹ میں بھی چیز کو لانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جبکہ اس وقت ایکسیپٹیبلٹی جو ہے لوگوں کا جو موڈ ہے اس چیز کو ابزارب کرنے کا وہ بن چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی میجر چیز ہے کہ جب آپ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کے آئیں تو اس کی ٹائمنگز کا خیال رکھ لیں کہ آیا مارکیٹ اس کو قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار ہے کہ نہیں, کیا وہ فیکٹرز وہ انڈیکیٹرز موجود ہیں جو اس چیز کو مارکیٹ ابزارب کرنے کے قابل بنائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اسی سلسلے میں. 7واں فیکٹر ہے جی انڈر کیپٹلائزیشن, unforeseen operating expenses, excessive investments and related financial difficulties. Hence, there is the need to undertake a comprehensive feasibility study in the following 5 areas. ہم ان ایریاز کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب فائنینشیل فیزیبلٹی بنتی ہے تو اس کے 2 ہو سکتے ہیں نیگیٹو تھنگ. ایک یہ کہ آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں, آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے اپنے کیپٹل کو تو آپ کو مصیبت پڑے گی, بعد میں ڈیفیسٹ ہو جائے گا, اور مے بی اس وقت کیپٹل آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, آپ کے پاس اس کی سیکورٹیز ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے اس میں فیزیبلٹی میں ذکر کیا یا نہیں کیا, تو آپ کو ایڈیشنل ورکنگ کیپٹل لینا پڑتا ہے, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور برڈن بن جاتا ہے. اور زیادہ صاحب سے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انڈر کیپٹلائزیشن سے آپ کی جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے یعنی عمل درآمد کا پروسیس وہ لمبا ہو جاتا ہے, تو اوور ہیڈز بڑھ جاتے ہیں. دوسرا ہے نیگیٹو چیز یہی کہ جو اوور کیپٹلائزیشن کی اگر آپ نے اپنے ریکوائرمنٹ سے زیادہ پیسہ لے لیا ہے تو ظاہر وہ فری پیسہ تو نہیں ہے, وہ پیسہ اگر آپ کا اپنا ہے تو چلیں وہ تو آپ اپنے حساب سے خرچ کریں گے, بٹ اف اٹ از اے بوروڈ منی وچ از ان موسٹ آف دا کیسز ان انڈسٹریز, تو اس میں آ کے پھر جو کیپٹل ہے اس کے اوپر ایک انٹرسٹ ریٹ ہے, اس کی ایک ری پیمنٹ کا اسکیجول ہے, اس کے ایک اپنے اخراجات ہیں. تو جب آپ فیزیبلٹی بناتے ہیں تو آپ ان اخراجات کو جن کو ہم فائنینشیل ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں یا فائنینشیل کاسٹ کہتے ہیں اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی کاسٹ کے اندر. تو کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم اوور کیپٹلائزیشن کر کے زیادہ فائنینشیل کاسٹ ایڈ کر دیں اور ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پرائس وائز فیزیبل نہ رہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ ایک ایگزیکٹ فگر ورک آؤٹ کی جائے فائنینسز کی کہ لانگ ٹرم ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, شارٹ ٹرم ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے, ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور پروجیکٹ کاسٹ کے اندر جو مشینری کی را مٹیریل کی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو بڑے پروفیشنل طریقے سے اگر بندہ خود نہیں کر سکتا تو کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہائر کر کے اس کو ورک آؤٹ کیا جائے.
تو یہ 5 ایریاز کی ہم بات کر رہے تھے جی، اس میں ٹیکنیکل فیزیبلٹی آ جاتی ہے. اٹ کورز دا فالوئنگ: آئیڈینٹیفیکیشن آف کریٹیکل ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز comprising A. The functional design of the product. B. Adaptability to the new customer demand. یعنی جب آپ ٹیکنیکل فیزیبلٹی بناتے ہیں کسی چیز کی تو وہ ضرور اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ کیا ہیں کہ ایک تو جو اس کا ڈیزائن ہے، جو فنکشن کرنے کا ہے، وہ ایسا ہو کہ جو آپ کے اسٹرکچر کے ساتھ فٹ ان ہو سکے. مثلا میں اس کو مثال کافی کہ آپ ایک بلب بنا رہے ہیں. اگر آپ بلب بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس گیجٹ کے اندر اس بلب نے جا کے فٹ ہونا ہے، یا ایک آپ پلگ بنا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس گیجٹ کے اندر اس نے جا کے فٹ ہونا ہے تو کیا وہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ اس کے مطابق ماڈیفائڈ ہے. یہ تو نہیں کہ مارکیٹ میں آپ کی چیز آ جاتی ہے، جیسا کہ بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیرونی ممالک سے جب آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں تو وہ ڈیزائن ہوئی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر لوکل اسپیسیفکیشن. تو پاکستان میں پھر ذرا ان کے ساتھ اڈاپٹر وغیرہ لگا کے ان کو یہاں پہ اڈاپٹیبلٹی بنانی پڑتی ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ میچ کر جائیں. تو یہ پروڈکٹ میں بہت زیادہ یہ چیز ایک خیال رکھنے والی ہے کہ آپ اپنے ڈیزائن کو اس طرح سے کریں کہ وہ جو ہے کسٹمر کو وہ قبول ہو، کسٹمر اس کو اڈاپٹ کر سکے، بوتھ فائنینشلی، ٹیکنیکلی، اور جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہو. وہ اگر وہ مس میچ کرتا ہوگا تو وہ ظاہر ہے استعمال کے قابل نہیں ہوگا اور مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ظاہر ہے لوگ بڑا مد نظر رکھتے ہیں، لیکن اس کو مزید جو ہے اچھی طرح سے چھان بین اس کی کر لینی چاہیے ٹیکنیکل جب آپ فیزیبلٹی بناتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی. پھر ہے جی ڈیوریبلٹی، کسی چیز کی مضبوطی. ظاہر ہے ایک چیز آپ خریدتے ہیں، اگر اس کی لائف ہی تھوڑی ہے تو جس کسٹمر نے وہ خریدی ہے اس کے لیے اس نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی جو ہے ہارڈ ارنڈ منی وہ پے کی ہے، تو وہ پھر دوبارہ وہ چیز نہیں خریدے گا کہ جی یہ تو مضبوط ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کی چیز ڈیوریبل ہے، آپ کی پروڈکٹ ڈیوریبل ہے، تو لوگوں میں یہ چیز آئے گی کسٹمر میں کہ جناب یہ ایک زیادہ چلنے والی چیز ہے، یہ ڈیوریبل ہے، تو میں اگلی دفعہ بھی یہی خریدوں گا. تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آپ کی جو ویلیو ہے اس کو بڑھاتی ہے اور آپ کو مارکیٹ میں زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھ دیتی ہے آپ کی چیز کی ڈیوریبلٹی، پروڈکٹ کی ڈیوریبلٹی جو ہے. پھر ہے جی ریلائبلٹی آف دی پرفارمنس. جی آپ کے ریلائبلٹی فیکٹرز کیا ہے؟ آپ کس حد تک کسی چیز پہ ریلائی کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہ اسپیشلی کس سیکٹر میں ہوتا ہے؟ جو سینسٹیو ایریاز ہیں، جیسے پارٹس ہیں الیکٹرانکس کے جن کے ساتھ شارٹ سرکٹنگ کا خطرہ ہے، میڈیسنس کا ایریا ہے، سرجیکل انسٹرومینٹس کا ایریا ہے، یو نیم اٹ. جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو ضرور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ کچھ سینسٹیو ایریاز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. تو وہاں پہ سیفٹی بہت بڑا فیکٹر ہے اور سیفٹی کے لیے اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ ان اسٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرتے تو وہ پھر خدا نخواستہ حادثات کی صورت میں وہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے جو دیٹ ریزلٹڈ جو پور کنڈکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تاروں کا اگر معیار ٹھیک نہیں ہے تو اٹ ریزلٹڈ ان شارٹ سرکٹنگ، یا کوئی اور اس قسم کا سلسلہ ہے، گیس کی گیجٹس ٹھیک نہیں ہے، اس کے سوئچز ٹھیک نہیں ہے تو وہ لیکیج ہو سکتی ہے. تو مطلب جو کوالٹی ہے وہ اس پہ کمپرومائز جو ہے وہ ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے. اس کو ضرور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو اس کی ریلائبلٹی ہے اس کے اوپر ہمارا جب ہم بڑے پلانٹس کی بات کرتے ہیں اور جب ان کی نومنکلیچر کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ کا پلانٹ کتنے % ریلائبل ہے. تو کوئی کہ 80% ریلائبل ہے، کوئی کہ 90% ریلائبل ہے. تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جی کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے بزنس کے اندر. پھر ہے جی سیفٹی. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ سیفٹی از دا فرسٹ. بچے ہیں گھر میں، دیہاتوں میں ہمارے بھائی ہیں جن کو شاید زیادہ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے کہ چیزوں کو استعمال کیسے کرنا. میں پھر بات کر رہا ہوں ایسی چیزوں کی جو انفلیمیبل ہیں یا جن سے شارٹ سرکٹنگ کا خطرہ ہے یا جو کٹنگ ایج رکھتی ہیں بچوں کے لیے ٹوائز ہیں جیسے اس کے لیے ایک جب میڈیسنز ہیں ایسی جو کاشس جیسے پیسٹی سائڈز ہیں، موسٹ آف دیم دے آر پوائزن فار ہیومن کنزمپشن. تو اس کے لیے میئرز ہونے چاہیے، پریکاشن ہونے چاہیے اور پورا ایک یا پھر دیر شوڈ بی سم وے دیٹ کڈس کوڈ ناٹ اوپن دا میڈیسنز. اس طرح کی اس کی جو ہے وہ پیکنگ جو ہے بنائی جائیں کہ بچے اس کی ریچ سے دور رہیں. اور پھر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ پور کنڈکٹرز یا پور جو را مٹیریل ہے وہ یوز کر کے اگر ہم اس پہ کمپرومائز کر لیں گے کوالٹی پہ
تو مے بی دیٹ ریزلٹڈ انٹو اے بگ ڈیزاسٹر بوتھ اس میں جو مانیٹری جو بھی ہے لاسز اور خدا نخواستہ اور بھی جو لاسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. اگلا فیکٹر ہے جی ریزنیبل یوٹیلٹی لائک وائز ایکسپٹیبل لیول آف obsolescence. یہ وہی بات ہے جی کہ چیز جو ہے اس کی ایک عمر ہو, کچھ عرصے تک وہ چلتی رہے اور اس کو جو ہے وہ مطلب اس کی سسٹینیبلٹی ہو, یہ نہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد متروک ہو جائے. اسٹینڈرڈائزیشن ایلیمینیشن آف اننیسیسری ورائٹی. اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے جی کہ آپ نے ایک چیز بنائی, آپ نے چیز بنانی ہے اپنے ملکی حالات کے مطابق. ہماری جو کرنٹ کا لیول ہے یہ 210 سے 230 وولٹ کے درمیان ہے. ہمارے جو بجلی کی ہے یہ 50 ہرٹز ہے. اس کا جو ساری چیزیں فریکوینسی جو ہے, جو ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے آپ نے اپنے جو فیکٹرز ہیں وہ سارے مد نظر رکھنے ہیں کہ چیز کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو. اس میں ان نیسیسری چیزیں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ایک چیز کو ایک خاص پرپز کے لیے بناتے ہیں, مثلا اگر ایک آپ بال پوائنٹ لکھنے کے لیے بناتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے اوپر آپ بورڈ پلیٹنگ کریں. مطلب وہ ایک لکھنے کی چیز ہے جس نے استعمال ہونا ہے اور اس کو پھینک دیا جانا ہے. اٹس اے ڈسپوزیبل تھنگ. تو مطلب ان نیسیسریلی ایکسپینڈیچر کرنا یا کسی قسم کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے انویسٹمنٹ کر کے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن سے اس کو ہٹانا وہ بڑا غیر ضروری ہو جاتا ہے. اس سے نہ چیز صرف ایکسپینسو ہو جاتی ہے بلکہ وہ آڈ لگتی ہے مارکیٹ کے اندر. تو اسٹینڈرڈائزیشن میتھڈ کے اندر ایک جو اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے کسی چیز کا, اس کے اندر رہ کے اپنی چیز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنا, یہ بھی ایک اچھے مینوفیکچر کی نشانی ہے, ایک اچھے انوویٹر کی نشانی ہے اور ایک اچھی انڈسٹریل پروڈکٹ کی نشانی ہے. لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو. ایگزامینیشن آف پروڈکٹ کوالٹی کاسٹ ریلیشن شپ. یہ جناب بہت ہی امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے. آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کی کوالٹی ہے اور آپ کی جو کاسٹ ہے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. ڈائریکٹلی پرپورشنل کیا کہ یہ راست تناسب ہے. اگر آپ ایک سائڈ سے اس طرح کوالٹی کو بڑھاتے جائیں گے تو دوسری سائڈ پہ ظاہر ہے اس کی کاسٹ اس طرح بڑھتی جائے گی. یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ کاسٹ کا بھی ایک اپٹیمم لیول ہے اور کوالٹی کا بھی ایک اپٹیمم لیول ہے. دونوں کے ایک میکسیمم ایک لیول ہے. نہ آپ کوالٹی کو اس سے بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ کو جتنی ریکوائرڈ کوالٹی ہے آپ وہاں تک رکھیں گے اس کو. ظاہر ہے آپ ایک سائیکل کے اندر موٹر سائیکل کے انجن تو نہیں لگائیں گے, سائیکل کو سائیکل کی چیزوں کے اندر ہی رکھیں گے. یہی بات اس کی کاسٹ میں آ جاتی ہے کہ ایک چیز کی کاسٹ اگر ریئلسٹک کاسٹ مارکیٹ میں 300 روپے ہے تو آپ 600 روپے کی چیز بنائیں گے, چاہے اس کی جتنی بھی اچھی کوالٹی ہوگی وہ نہیں بکے گی. تو دونوں چیزوں پہ نہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, نہ آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کاسٹ میں بھی افیکٹو رہنا ہے تاکہ آپ مارکیٹ میں فیل نہ ہو. تو جہاں پہ یہ دونوں فیکٹر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, یعنی اگر ہم ورٹیکل ہم ذکر کر رہے ہیں جو ہے کوالٹی کا اور ہاریزونٹل ہم ذکر کر رہے ہیں جو ہے آپ کی کاسٹ کا, تو جہاں پہ ہم دونوں کا گراف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آ کے مل جاتا ہے تو وہ ایک لیول ہے جہاں پہ آپ کی کاسٹ اور آپ کی جو ہے کوالٹی وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتی ہے جو اس کا ایکسپٹیبل لیول ہے مارکیٹ کے اندر بوتھ فار کوالٹی اینڈ پرائز, اور وہی آپ کا فیزیبل لیول ہے کسی چیز کو مارکیٹ کرنے کے لیے. کبھی بھی کوالٹی کے اوپر اوور اسپینڈنگ نہ کریں. ہاں جو اسٹینڈرڈائزیشن کوالٹی کا ہے اس سے پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اوور اسپینڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ اوور اسپینڈنگ کی بات کریں گے تو آپ کاسٹ بڑھائیں گے, جب کاسٹ بڑھائیں گے تو آپ کی مارکیٹ میں جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہوگی اور اوور آل اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. In making this investigation, the entrepreneur must understand that there are trade-offs between technical excellence and associated cost. For example, a positive relationship exists between technical quality and cost. وہی فیکٹر ہے جی جو میں نے گزارش کی تھی کہ کاسٹ اور کوالٹی کا, کہ دونوں جو ہیں ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں. اگر کاسٹ بڑھے گی تو کوالٹی جو ہے ظاہر ہے آپ اس کو بھی بڑھائیں گے. جب آپ اننیسیسریلی کوالٹی کو بڑھائیں گے تو اس کے فائنینشیل ایکسپینڈیچر بڑھیں گے, تو چیز کی جو کمپیٹیٹونیس ہے اس کی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس سے وہ نکل جائے گی. میں اپنے پہلے آپ کو اس کی ایک کروڈ سے ایگزامپل دے چکا ہوں کہ ہم
ایک بال پوائنٹ کو جو ₹2 کا یا ₹2.5 کا ہے اس کے اوپر گولڈ پلیٹنگ نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ وہ دوسروں سے زیادہ کوالٹی کی نظر ہے کہ یہ گولڈ پلیٹڈ بال پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اس کی وہ اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. وہ اس اسٹینڈرڈ یہ جیولری کے لیے گولڈ پلیٹنگ، اس کی وہ اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. اس کو اپنے اسٹینڈرڈ کے اندر رکھنا ہے تاکہ اپنے جو کمپیٹیٹر ہیں دوسرے ان کے ساتھ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن رہے گی تو مارکیٹ میں وہ سروائیو کرے گا، ورنہ اس کا جو پرچیز لیول ہے، جو اس کا ایکسیپٹنس لیول ہے وہ کم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گی. تو یہ فیکٹر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جو میں نے گزارش کی تھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کی ورٹیکل کرو اور آپ کی جو ہارزینٹل کرو ہے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کی یہ دونوں فیکٹر مل جاتے ہیں اور وہی آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے جو سکسیس کا. تو لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو ان اٹ. The entrepreneur should avoid unnecessary gold plating when market situation does not justify it. وہی کہ آپ کو unnecessary اس کی جو اس کی کاسمیٹکس کی اور اس کی کاسمیٹک ویلیو بڑھانے کی unnecessary میں بات کروں. نیسیسری تو ایک ہے، ضرورت نہیں ہے، جبکہ مارکیٹ اس کو ایبزارب کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. تو اس کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں آپ سے. پھر ہے جی پروڈکٹ ٹیسٹنگ انکلوڈس کہ پروڈکٹ بن گئی اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، یہ تیسرا اس میں فیکٹر ہے. تو ٹیسٹنگ کے آگے ہمارے لیے کیا ہمارے پاس اس کے میتھڈز ہیں. پہلے ہے جی انجینئرنگ اسٹڈیز ریلیٹنگ ٹو مشینز، ٹولز، انسٹرومینٹس، ورک فلو ایکسیٹرا. یہ بالکل اسی طرح ہے جی کہ جیسے آپ نے ایک چیز بنائی، آپ اس کے پہلے ٹرائل رنس کریں گے، اس کے پروٹوٹائپ بنائیں گے. پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ وہی چیز ایک کروڈ مٹیریل کے ساتھ بناتے ہیں ان ہاؤس، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کے نقائص کا آپ کو پتہ چلتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں ٹیسٹ کر سکتے، اس کے لیے آپ کو مختلف لیبارٹریز میں جانا پڑتا ہے. آپ نے اس کی اگر جو ہے وہ اسٹرینتھس چیک کرانی ہے، اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ چیک کرانی ہے، اس کی بیئرنگ کیپیسٹی چیک کرانی ہے، یا اس کی جو ری ایکشن ود ادر کیمیکلز چیک کرانا ہے، تو ظاہر ہے یہ اٹس ناٹ، یا ٹیمپریچر ریزسٹنس کتنا ہے، ریزسٹنٹ کتنا ہے، یہ سسٹین کر سکے گا ہمارے ویدر کنڈیشن کو کہ نہیں. یا فریزنگ میں جب اگر خدا نخواستہ سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا بیہیویئر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی چیز کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں تو ان ہاؤس ہو جاتی ہیں، بٹ فار ادر تھنگس وچ آر ناٹ بیانڈ، وچ آر ناٹ ان دا اسفیئر آف آور ڈومیسٹک انڈسٹریل سیکٹر، تو آپ کو پھر مسٹ ہے، بلکہ بڑا یہ ایک اچھا قدم ہے کہ یو شوڈ کنسلٹ دی پراپر لیبارٹریز، اور وہاں سے آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ اپنی پروڈکٹ کا لیں، تاکہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ بن سکے اور اس میں جو چانسز آف ایرر ہیں وہ منیمم رہ جائے. بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بالکل 100% جو ہے وہ فول پروف بنایا جائے. لیٹس سی جی نیکسٹ واٹ از اٹ. پروڈکٹ ہیو ڈیولپمنٹ تھرو بلو پرنٹس، ماڈلز، پروٹوٹائپ. جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ اس کے پہلے بلو پرنٹس بنا لیں، جو اس کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کی تصویریں وغیرہ اور اس کے سارے جو اسکیچز ہوتے ہیں اس کو دیکھیں، اس کے فلو شیٹ رن کریں، اس کو آپ اس کو جو مختلف میتھڈز ایگزسٹ کر رہے ہیں آپ کے اسٹڈی کے ان میں دیکھیں ان کو. پھر یہ ہے کہ اس کے پروٹوٹائپ یعنی اس کے آپ ایک رف ماڈل بنائیں بفور گوئنگ ٹو دی فنیشنگ اینڈ بفور ہیونگ اے گڈ کمرشیبل جو مارکیٹیبل ماڈل. سے پہلے ایک اپنا پروٹوٹائپ انڈسٹریل ماڈل بنے تاکہ اس کی جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ اس میں نقائص کیا کیا ہیں، مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے ان پہ قابو پا لیا جائے، اور تاکہ جو ہے وہ ایک فل پروف جو پروڈکٹ ہے بن جائے مارکیٹ میں آنے سے پہلے. تو اس کے جو سارے نقائص ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. سی پروڈکٹ ٹیسٹنگ تھرو لیبارٹری ٹیسٹنگ اینڈ فیلڈ ٹیسٹنگ. فیلڈ ٹیسٹنگ یہ ہے کہ جی لیبارٹری میں تو آپ کی ان سیچو ان ہاؤس جو ٹیسٹنگ ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے فیلڈ میں استعمال ہونا ہے. مثلا ہم موٹر سائیکل کے ٹائر کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیبارٹری میں ہم نے اس کی ربر کی ریشو چیک کر لی، ہم نے کاربن کی ریشو چیک کر لی، ہم نے اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ چیک کر لی. بٹ وین وی ول کم ٹو از ابرین ویلیو کہ اس کی رگڑ کی صلاحیت کیا ہے روڈ کے ساتھ، وہ کتنی ابرین پیدا کرتا ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے، اس کی جو سکت ہے، روڈ گرپ ہے وہ کتنی ہے، اور کس لیول پہ آ کے وہ اس کی جو سلپ ہوتا ہے اور اس میں کتنی یہ گنجائش ہے کہ روڈ گرپ اس کی کیا. تو یہ ساری ٹیسٹنگ جو ہے فیلڈز میں ہوگی. تو مختلف جو چیزیں ہیں ان کے مختلف تقاضے ہیں ٹیسٹنگ کے. کچھ چیزیں آپ ان ہاؤس کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ فیلڈ میں لا کے کرتے ہیں. فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ
وہ چیز جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بنی ہے ایک فلاں انوائرمنٹ کے لیے، یہ دیہات کے لیے بنی ہے، یہ ٹریکٹر میں لگے گی جو کھیتوں میں ہل چلائے گا، یہ موٹر سائیکل پہ لگے گی جو اس نے رف سڑکوں پہ چلنا ہے یا اچھی سڑکوں پہ چلنا ہے، تو آپ فیلڈ میں اس چیز کو لا کے اس کو جب تک ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے جو آپ کو مارکیٹ میں جانے کے قابل بنا سکیں. اگر تو بڑے اچھے ریزلٹس ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو آپ اس کو موقع پہ اسی وقت پروٹوٹائپ میں اس کو کور کر کے اس کو ریکٹیفائی کر کے آپ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے لا سکتے ہیں، تاکہ فرسٹ انسٹنس میں جب مارکیٹ میں وہ اسٹرائک کرے تو اس میں وہ نقائص نہ ہوں کہ وہ پہلے ہی جو کیا کہتے ہیں اسٹیپ ہے اس پہ اس کی شکایتیں آنی شروع ہو جائیں کنزیومر سے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری اس میں کوالٹی میں. پھر ہے جی کہ مارکیٹ فیزیبلٹی، کہ ہم نے ایک مارکیٹ ہے اس کی فیزیبلٹی کو چیک کرنا ہے. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں، شارٹ ٹرم فیکٹرز ہیں، لانگ ٹرم فیکٹرز ہیں، ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں، ہمارا نیٹ ورک ہے جو مارکیٹنگ کا وہ ہے، ہماری جو فورس ہے جو اس کو بیچتی ہے وہ ہے، ایڈورٹیزمنٹ کا فنکشن آ جاتا ہے، اس میں ہمارے جو کریڈٹ سرکل کا آ جاتا ہے جی کہ کتنا سرکل ہے، اس کی ریکوریز کا مسئلہ آتا ہے. پھر یہ ہے کہ بعض میڈیسن یا اور فیلڈز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے اس کے فنکشنز بتانے پڑتے ہیں، اس کی آپ کو دینی پڑتی ہے، ٹرائلز دینے پڑتے ہیں، اور پھر وہ چیز مارکیٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ فیزیبلٹی کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا کیا چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وائل وی آر گوئنگ ٹوورڈز ا مارکیٹنگ فیزیبلٹی، کہ مارکیٹ کے مطابق جو فیزیبلٹی ہے اس میں کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. فرسٹ ہے جی آئیڈینٹیفائنگ دا مارکیٹ پوٹینشیل، کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مارکیٹ کا پوٹینشیل کیا ہے آپ کی چیز کو ابزارب کرنے میں، مارکیٹ کے اندر گنجائش کتنی ہے آپ کی چیز بکنے کی. ایک ایسی پروڈکٹ کے لیے جس سے مارکیٹ پہلے ہی فلڈڈ ہے تو ظاہر ہے آپ کا جو ایکسیپٹنس لیول ہے مارکیٹ کا آپ کی چیز کو ابزارب کرنے کا، ابزاربنگ لیول جو ہے، ابزارپشن لیول جو ہے وہ بڑا کم ہوگا. اگر آپ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں جو مارکیٹ میں پہلے سے نہیں ہے اور اس کا پوٹینشیل موجود ہے تو مارکیٹ میں اس کا جو ابزارپشن کا لیول ہے بڑا ہائی ہوگا. تو یہ ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے مارکیٹ فیزیبلٹی بنانے میں کہ آپ پوٹینشیل دیکھ لیں کہ کیا مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل ہے یا بائنگ کیپیسٹی ہے. آپ بے شک ایک بہت اچھی چیز بنا لیں، ہم کسی ایکس چیز کا نام لیتے ہیں، آپ ایک ایسی چیز لے آئیں جو بڑی ناول ہو، جو پہلے سے نہ موجود ہو، لیکن اس کی پرائس اتنی ہائی رکھ دیں کہ وہ کسی کی ریچ میں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مارکیٹ کے اندر ہمیشہ پوٹینشیل جو ہوتا ہے وہ ملکی حالات کے مطابق، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کے مطابق، ان ہاؤس چینجز جو ہوتی ہیں، انوینٹریز کے مطابق، تو اس کے بعد بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے آپ کو مارکیٹ کا پوٹینشیل دیکھنا پڑتا ہے. تو ون شوڈ بی ویری ریئلسٹک وین اٹ کمس ٹو دی لوکنگ ایٹ دا مارکیٹ پوٹینشیل بفور فلوٹنگ یور پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ. سیکنڈ ہے جی ایسٹیمیٹنگ کاسٹ ویلیوم relationship to ascertain how various price levels may affect total sales volume. یہ جناب بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے کسی بھی پروڈکشن کے اندر. جب آپ انڈسٹریل پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ کس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ کسی پروڈکٹ کے 10 پیس بناتے ہیں تو اس پہ خرچہ اور آئے گا، لیکن اگر اسی پروڈکٹ کے آپ 100 پیس بناتے ہیں تو اس پہ خرچہ اور آئے گا. اسی پروڈکٹ کے آپ 1000 پیس بناتے ہیں تو اس پہ خرچہ اور آئے گا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں ملک میں فلاں چیز سستی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے. اگر وہ چیز 15 یا 20 کروڑ لوگوں کے لیے بن رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا جو والیوم آف پروڈکشن ہے وہ بہت بڑا ہوگا. جب والیوم آف پروڈکشن بڑا ہوگا تو کاسٹ کم ہو جائے گی، اور جہاں پہ وہی چیز اگر 1 کروڑ لوگوں کے لیے بن رہی ہے تو والیوم آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. جب والیوم پروڈکشن کم ہو جائے گا تو کاسٹ انکریز ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا ایک ہے کہ جی آپ کا جو لیولز ہے پروڈکٹیوٹی لیول وہ کون سا اچیو کریں کہ نہ تو مارکیٹ میں آپ فلڈڈ کر دیں چیزوں کو، نہ یہ کہ آپ اتنے ڈیفیشینٹ ہو جائیں کہ آپ کا انوینٹریز نہ رہیں. یعنی مارکیٹ کو بھی آپ کیٹر فور کرتے رہیں اور آپ کا پروڈکشن لیول ایسا ہو جو آپ کو جو ہے وہ بھی پڑے، سستا بھی پڑے، یعنی وہ اکنامیکل بھی ہو. اور آپ کی یعنی آپ شاید میری بات کو میں دوبارہ اس کو دہرا دوں
کیونکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کی کوانٹٹی کو جب میچ کرنا ہے اس کی کاسٹ کے ساتھ، تو ایک پروڈکشن لیول ایسا ضرور آ جائے گا جہاں پہ یہ دونوں فیزیبل ہو جائیں گی. اس پروڈکشن لیول کو اچیو کرنے کی کوشش جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے پروڈکشن کے بندے کی، جو کہ مارکیٹ کے بندے سے انفارمیشن لے کے اس کو ایک خاص لیول پہ ٹیپ کر دے. پھر ہے جی سورسز آف مارکیٹ انفارمیشن کی، وہ کیا کیا ذرائع ہیں جس سے ہمیں مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے کہ مارکیٹ کی کنڈیشن کیا ہے، مارکیٹ میں کتنی ابزاربنگ کیپیسٹی ہے، مارکیٹ میں کیا پوٹینشیلز ہیں مارکیٹ کے. تو لیٹس سی واٹ آر دو سورسز جو کہ ہمیں انفارمیشن جو ہے یہ مہیا کرتے ہیں. دا فالوئنگ کائنڈ آف ڈاٹا میٹرکس میں بی کوائٹ ہیلپ فل. یہ ایک انہوں نے مکس اپ بنا دی ہے ایک جو سورسز کا جو آپ کو مارکیٹ کی انفارمیشن دیتے ہیں. تو لیٹس لک ایٹ دس میٹرکس ون بائی ون کہ یہ کیسے جو ہیں ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. ڈیٹا ریلیٹنگ ٹو دا جنرل اکنامک ٹرینڈز ایز ریویلڈ بائی ویریس انڈیکیٹرز سچ ایز نیو آرڈرز، ہاؤس ایکٹیویٹی، انوینٹریز، کنزیومر اسپینڈنگ. اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جی کہ ان ہاؤس کنڈیشن کیا ہے، آپ کی کنٹری کا جو اسپینڈنگ لیول ہے کنزیومر کا وہ کہاں جا رہا ہے، کیا آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جس کنٹری میں آپ بھیج رہے ہیں وہاں پہ اسپینڈنگ لیول کیا ہے، وہاں پہ کوالٹی سٹینڈرڈز کیا ہیں. پھر یہ ہے جی کہ آپ کا جو اس کی ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو مارکیٹ میں اڈاپٹیبلٹی ہے اس کو کس حد تک آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں اس کو کوالٹی ورسز پرائس ورسز اس کی ڈیوریبلٹی ورسز اس کی ریلائبلٹی اس کو جو ہے ایک ایکسیپٹنس کے لیول کے اوپر وہ آ جائے. تو یہ جو سورسز ہیں یہ ہمیں اصل میں بیسیکلی یہ جو سورسز کا مقصد ہے وہ یوں تو ہمارے پاس شارٹ کٹ سورسز بھی ہیں، جیسے آپ سروے کروا لیں کچھ جو مارکیٹ سروے جیسے کہتے ہیں، یا آپ میڈیا کے تھرو انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن اس کی نسبت زیادہ جو لانگ ٹرم ہیں وہ ریلائبل سورسز ہیں جو مارکیٹ کے اندر آپ پریکٹیکلی انٹر ہو کے جو ڈیٹا بیس جو ہے اس سے جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو مارکیٹ ڈاٹا ریلیٹنگ ٹو ڈیمانڈ پیٹرن، سیزنل ویریشنز ایکسٹرا. یعنی ایک چیز کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، سردیوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. ہم کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں فرض کیا جو ریلیٹڈ ہے ہیٹ کے ساتھ کہ جی اس سے ہیٹ کم ہوتی ہے یا گرمی کم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گرمیوں میں بڑھ جائے گی اور سردیوں میں کم ہو جائے گی. تو ہمیں اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا شیڈول اس طرح سے بنانا پڑے گا کہ ہم اس کی پروڈکشن سردیوں میں کریں تاکہ گرمیوں میں وہ مارکیٹ ہو سکے. انورسلی پروپورشنل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح وہ چیز جو سردیوں میں زیادہ افیکٹو ہے، جیسے کوئی وولن پروڈکٹ ہے یا کوئی آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ کی سردی کو، یا کوئی سارٹ آف گیزر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ریلیٹڈ ہے سردی کو کم کرنے میں، تو اس کی پروڈکشن آپ سمر سیزن میں کریں گے، گرمیوں میں کریں گے، تاکہ وہ جو اس کا سلگش سیزن ہے یا اس کا جو ایک بیڈ سیزن ہے وہاں پہ آپ نے اس کی پروڈکشن کی، اور جب اس کا پیک سیزن ہوا تو اس کو مارکیٹ کے اندر لے آئے تاکہ وہ بک سکے اور اس کا وہ پراپر ٹائم ہو. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ آپ اپنے ٹائمنگز، اپنے ایریاز، اپنے جو ہے جو سیزنز ہیں اور ویریشن ہیں یہ سارے مد نظر رکھیں. اسپینڈنگ لیول ہے، کنزیومر کی حیثیت، اس علاقے میں جہاں پہ یہ پروڈکٹ جا رہی ہے کون سا طبقہ ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے، اس طبقے کی آمدنی کی شرح کیا ہے اور اس میں اس کے استعمال کرنے کی ریشو کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں جب آپ کسی چیز کو مارکیٹ کرنے سے پہلے اس کی پرائسنگ کرتے ہیں اور اس کو فلوٹ کرنے کے لیے آپ پلان بناتے ہیں. تیسرا ہے جی پرائسنگ ڈاٹا. لائک وائز رینج آف پرائسز فار سیم کمپلیمنٹری اینڈ سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس، بیس پرائس، ڈسکاؤنٹ اسٹرکچر ایکسیٹرا. وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ آپ اگر ایسی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں جس کے ساتھ یا جس سے ملتی جلتی پروڈکٹس یا جیسی پروڈکٹس مارکیٹ میں پہلے ہیں، مثلا آپ ایک میڈیسن لے کے آ رہے ہیں جو جنیرک نام سے لے کے آ رہے ہیں جس کی پہلے ہی کسی نہ کسی نام سے وہ موجود ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مارکیٹ میں کتنے کمپیٹیٹو آپ ہیں اس دوسری پروڈکٹ کے مقابلے میں.
آپ کو کتنا ایج حاصل ہے اپنی پرائز کو ویریشن دینے کے معاملے میں، کہ اگر آپ کو انسینٹو دینے پڑے دکانداروں کو یا ہول سیلرز کو یا ڈسٹریبیوٹرز کو، تو آپ کے پاس کتنا کشن ہے، یا جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے اس کے پاس کتنا کشن ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دے کے اور اپنی کریڈٹ لمٹ کو بڑھا کے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو فیل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک بڑی بروٹل سی ایک سچویشن ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے جی کہ میں نے، چونکہ دے آر آن ایوری باڈی، جو مارکیٹنگ ہوتا ہے وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے اور کٹنگ ایج پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک اس کا حق ہے، دوڑ ہے ایک انٹرپرینورشپ کی، کہ جی ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں ہم نے کس طرح سے ان کو جو ہے کمپیٹ کر کے اوپر آنا ہے. تو اس میں پھر آپ انالیسز میں یہ ضرور حساب لگائیں کہ جناب جب آپ انالیسز کر رہے ہیں تو یہ مد نظر رکھیں کہ آپ کے جو دوسرے مقابلے پہ لوگ ہیں وہ ان کی پرائس لیول، ان کے کٹس دینے کا لیول، ان کی جو ہے آفرز آ سکتی ہیں جو اسپیشل انسینٹیوز کی، وہ کمپلیمنٹری چیزیں دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی کہ آپ فلاں چیز خریدیں تو آپ کو ایک چیز مفت ملے گی، آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی کمپلیمنٹری چیز جو ہے اس کے استعمال کی، سائڈ یوز کی، وہ فری دے دیتے ہیں. تو یہ کیپیسٹی ضرور ابزارو کر لینی چاہیے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں کیا وہ اس کیپیسٹی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر اٹھائیں گے تو ہم اس کو کس طرح سے انکاؤنٹر کریں گے اور اس کے ہمارے پاس حل کرنے کے کیا طریقے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر اور پروڈکٹ لانچنگ کے اندر. اس لیے جب پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہو تو یہ جو ہے اپنے کمپیٹیٹرز کی پورا انالیسس جو ہے 100% انالیسس جو مینوفیکچررز گزارش کیے ان کے اوپر بیس کرتا ہوا سامنے ہونا چاہیے ایک اچھے انڈسٹریلسٹ کے پاس. یہ ایک بڑا ہی ضروری نقطہ ہے. پھر ہے جی چینلز آف ڈسٹریبیوشن بوتھ ہول سیل اینڈ ریٹیل. جب تک کسی کمپنی کا نیٹ ورک جو ہے، چاہے وہ ہول سیل کا نیٹ ورک ہے جہاں پہ آپ تھوک میں چیزیں بیچتے ہیں، یا وہ پرچون کا نیٹ ورک ہے جہاں پہ آپ پیس بائی پیس چیز بیچتے ہیں، یہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی ہول سیلر اپنی جگہ پہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور آپ کا جو ریٹیلر ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دونوں کو یہ چیز اشور ہونی چاہیے کہ جو پیسہ ہول سیلر کما رہا ہے اس کو بھی سفیشینٹ پیسہ ملے، اور پھر جب وہ ریٹیلر کے پاس مارجن آتا ہے تو ریٹیلر کو بھی اتنا اس میں مارجن ضرور ہو کہ آپ کی چیز کو بیچنے میں اس کو کچھ آسانیاں، کچھ پیسے ملیں، اور پھر اس کی اتنی ریلائبلٹی یا اتنی اس کی کاسمیٹک ویلیو یا اس کی اتنی اچھی کوالٹی ہو کہ وہ بک بھی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نیٹ ورک کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ مثلا جی آپ کہتے ہیں جی میری یہ چیز جو ہے یہ بکتی ہے سٹورز کے اندر، جنرل سٹورز کے اندر، تو آپ کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو فلاں ایریا میں کرتا ہوں مارکیٹ، تو وہاں پہ کتنے سٹورز ہیں رفلی، اور وہ سٹورز کتنی سیل کر رہے ہیں اس سے اسی طرح کی ریزمبلڈ پروڈکٹس کی. تو یہ جو ہے سروے مارکیٹ کا ہوتا ہے، اس کا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فگر ضرور موجود ہو اپنے کمپیٹیٹرز کی اور اپنے جو ساتھ دوسرے آپ کے مقابلے پہ لوگ ہیں، اور وہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں ریٹیلر اور ہول سیلر کہ جی یہ اس وقت سچویشن جا رہی ہے اور یہ اس طرح آپ اسٹریٹجائز کریں. تو ان کے نیٹ ورک کو مانیٹر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. پھر ہے جی ڈیٹا ریلیٹنگ ٹو دا کمپیٹیٹرز، کہ وہی جو آپ کے مقابلے میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے ان کی سیل کتنی ہے، وہ کیا انسینٹو دے رہے ہیں، ان کی کمیشن لیول کیا ہے، ان کی ڈسکاؤنٹ لیول کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آ جاتے جی مارکیٹ ٹیسٹنگ، کہ آپ چیز کو مارکیٹ میں ٹیسٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں. مارکیٹ ٹیسٹ کین پرووائڈ فالوئنگ انفارمیشن. آپ جب ٹیسٹ کرتے ہیں چیز کو کسی کو مارکیٹ میں لانے کے لیے، یا تو آپ اس کو ڈسپلے کے لیے رکھ دیں گے کہاں کسی سٹورز پہ فری، یا آپ اس کو کوئی نمائش لگائیں گے، ایگزیبیشن لگائیں گے وہاں رکھ دیں گے، یا آپ سیمپل فری دیں گے. اس کے فائدے بھی ہیں کہ آپ کو رسپانس کا پتہ چل جاتا ہے، اور نقصانات بھی ہیں کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ فلاں پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے ہی وہ اس کا سدے باب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انفارمیشن جی جو دیتی ہیں وہ یہ ہے پہلی کہ لائکلی سیلز والیوم اینڈ پروفیٹیبلٹی. آپ کو ٹرائل سے، جو مارکیٹ ٹرائلز اینڈ ٹیسٹنگ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنی اس کی سیل ہوگی اور کتنی رف ایسٹیمیٹڈ پروفیٹیبلٹی اس کی کیا ہے. پھر یہ کہ سیل والیوم ایٹ ڈفرینٹ پرائس لیول، کہ آپ اس کی قیمت بڑھا دیں گے تو کیا سیل ہوگی، آپ اس کی قیمت گھٹا دیں گے تو کیا ہوگی، اگر آپ ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں تو اس کی کیا والیوم آف سیل کیا ہوگا. تو یہ مختلف سارے ٹیسٹ مارکیٹنگ میں یہ جو ہے آپ کو اس کے ریزلٹس کا پتہ چلتا ہے. پھر ہے جی ساؤنڈنیس آف چوزن مارکیٹ اسٹریٹجی.
پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے مارکیٹ چنی ہے کیا اس میں جان ہے, کیا اس مارکیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ میری پروڈکٹ کو ایبزارب کر کے وہ جو ہے اس کو ایبزارب کر کے اس کی ایک سسٹینیبلٹی بنا سکے اور وہ مارکیٹ میں چل جائے. ایسا تو نہیں کہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ فلاپ مارکیٹ ہے. پھر جی ان نون ویکنیس دیٹ نیڈز اٹینشن, کوئی ایسی ویکنیس جو اس مارکیٹ میں ہو جو آپ کے علم میں نہیں ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم نہ بن جائے کہ شاید کوئی امیٹیٹر, کوئی اس کو جیل ساز بنانے والا کہیں بیٹھا ہو, یا لائک وائز کوئی اور ایسا فیکٹر ہو کہ وہ سسٹم کے ساتھ کمپیٹ نہ کر سکے اور اس کے ساتھ وہ جو ہے اس کی اسپیسیفکیشنز نہ ملیں. تو یہ بڑا ضروری ہے اس سلسلے میں بھی کہ آپ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں ٹیسٹ مارکیٹنگ میں. یہ جی ہم نے جو پڑھا مارکیٹنگ کے بارے میں یہ آپ کے سامنے ہے. اس لیکچر میں ہم نے جو اسٹڈی کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے مارکیٹنگ کے مختلف آسپیکٹس دیکھے, ہم نے وہ فیکٹرز دیکھے کہ جی کیا کیا ہمیں جو فیکٹرز ہیں وہ مد نظر رکھنے ہیں مارکیٹ میں آنے سے پہلے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی کس طرح سے ایک چیز جو ہے اس کی مارکیٹنگ کو اچھا کرنے کے لیے اور ایک چیز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے ہم کیا کیا وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں, اور کس طرح سے ہم ایک چیز کو کامیاب کر سکتے ہیں, جس میں ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کا بھی ذکر کیا, ہم نے اپنے جو ہے مارکیٹ کے والیوم کا بھی ذکر کیا, ہم نے اپنی جو ہے نوویلٹی کا بھی ذکر کیا. تو نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا دیٹ ول بی ریگارڈنگ دی فائنینشیل فیزیبلٹی آف دی پروسیس. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے جی کہ ہم نے جب ایک پروجیکٹ کا آئیڈیا کنسیو کیا, ہم نے اس کی ٹیکنیکلٹیز بھی دیکھ لی, ہم نے اس کی مارکیٹنگ بھی دیکھ لی. اب ہم نے یہ دیکھنی ہے اپنے نیکسٹ لیکچر میں کہ جی اس کی جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے وہ کیسے بناتے ہیں, اس میں کیا کیا ہم نے چیزیں ہیں جو مد نظر رکھنی ہیں, اور کس طرح سے ہم نے اس کو پھر جو ہے آگے لے کے جانا ہے. تو اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا. انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کو اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. تو میں پھر اجازت چاہنے سے پہلے گزارش کر دوں کہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہو کسی ٹرمینالوجی میں یا کسی ایکسپلینیشن میں یا کسی بیچ سطح پہ, تو پلیز رائٹ ٹو اس, آپ کو انشاءاللہ فوری رسپانس ملے گا. تو میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر کے لیے تک خداحافظ کہتا ہوں, اور اس پیغام کے ساتھ کہ خوب دل لگا کے پڑھیے, اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. خدا حافظ.